بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ بن قذاف کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ اسے راہ راست پر لایا جا سکے۔ اس بدبخت نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور ان سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں۔ مسلمہ بن قذاف نے یہ سوال بار بار کیا، ہر بار حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تو اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹ کر حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے اس خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسلمہ بن قذاف سے نیزے ہونے کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور ان کے بیٹے عبدال بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ اس کے مار میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا، اس کے علاوہ تقریباً 11 زخم جسم پر لگے۔ مسلمہ بن قذاف کو قتل کرنے والوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبدال بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا علاج کرنے کے لیے تیل گرم کیا اور جلتے ہوئے تیل میں زخمی بازو کو داغ دیا جس سے خون رک گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو کے کٹ جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی مسلمہ بن قذاف کے وسائل جہنم ہونے کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں ان کے پاس آ گئیں۔ ایک چادر بہت ہی عمدہ اور بڑے سائز کی تھی۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ چادر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صفیہ بنت ابی عباد کو دی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ چادر اس خاتون کو دی جائے گی جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے اس خاتون کی تعریف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ اس کے بعد یہ چادر حضرت عمار نقصیبہ بنت قوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ ایک روز حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم میں اکثر پیشے تر مردوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، عورتیں بیچاری محروم رہتی ہیں، تو یہ آیات نازل ہوئی بلا شبہ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد اور صابرین عورتیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائیت میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ غزوہ احد میں جب گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ ان کے خامد اور دونوں بیٹوں کے جان نثار کا انداز دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم کرے اے خاندان۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھی نصیب فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے مختلف اسلامک سٹوریز کی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ہونا ہوگا۔ تھینک یو۔